लखनऊ की आज़ादारी का तज़किरा उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक मरसे का तज़किरा न कर लिया जाए। इन्हीं मरसियों ने आज़ादारी में जान पैदा कर दी। मरसियों को लखनऊ की सरजमीन पर बड़ा फ़रोग़ हासिल हुआ क्योंकि अदब तहज़ीब के शहर निगारा में मुहर्रम और सफ़र के महीनों में शियों की बहुत बड़ी तादाद मरसे ख़वानी का एहतमाम करती थी, जिसका सिलसिला जारी और सारी है। लखनऊ की आज़ादारी का तज़किरा मरसे के बग़ैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। आज हम जनाब मीर बबर अली अनीस साहब के सिलसिले से बात करेंगे। अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ, चिराग ले के कहाँ सामने हवा के चले। जब हम मरसे की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम हमारे जहन में उभर कर सामने आता है वो जनाब मीर अनीस साहब का नाम है। मीर अनीस साहब के मरसियों को जो बुलंदी हासिल हुई उसको बयान करना इतना आसान नहीं है। दुनिया भर के लोग इन मरसियों को बड़ी कद्र की निगाह अकीदत से देखते हैं। किसी ने तेरी तरह से ए अनीस उरू से सुखन को सवारा नहीं। मीर अनीस साहब मरसी की अजीम रिवायत की सबसे अहम कड़ी हैं। दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान शायरी के सेहतमंद अनासिर का हसीन इम्तिजाज उनकी शायरी में मिलता है। उनके दादा मीर हसन और वालिद मीर खलीख और उनके बरादर अजीज़ जनाब उनसो मोनिस उर्दू ज़बान के अजीम शायर थे। शायरी विरसे में मिली थी, अपनी ख़ानदानी तहजीब की रिवायत को बरकरार रखते हुए काबिल क़द्र मरसी कह दिए। आज हम जनाब मीर बबर अली अनीस साहब के सिलसिले से बात करेंगे और आज उनके मज़ार पे हम मौजूद हैं। हमारे जो नाज़रीन जो व्यूअर्स हैं उनको आज हम उनकी शख्सियत के बारे में, मरसे के बारे में हम उनको बताएंगे। आज उनकी मज़ार पे आने का शरफ़ हासिल हुआ और इस वक्त हमारे साथ उनके अज़ीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ तबरुकात हैं जो वो हमारे सामने पेश करेंगे, जो मीर अनीस साहब के सिलसिले से वो हमें बताएंगे कि वो कौन से तबरुकात हैं और उसकी क्या ख़ास बात है और वो किस लिए काबिल एहतराम है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जनाब हम लोग मीर अनीस अलैहि मक़ामों की मज़ार पे इस वक्त मौजूद हैं। उनके जो तबरुकात हैं उसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आप लेकर आएँ हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो नाज़रीन हैं उनके लिए, ताकि वो देखें और वो ज़ियारत कर सकें। तो हम चाहेंगे कि वो तबरुकात आप ज़रूर दिखाएं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और एक तारुफ़ छोटा सा दें कि आप मीर अनीस अलैहि मक़ामों के किस तरह से रिलेटिव में आते हैं या किस तरह से उनके रिश्तेदार लगते हैं, इस तरह से थोड़ा सा बताएँ। अच्छा, मेरा नाम जो सैयद हसन मोहम्मद ज़ैदी है और मैं क्या नाम अली मोहम्मद साहब आरिफ का परपोता हूँ। अच्छा। अली मोहम्मद साहब आरिफ जो थे वो मीर नफीस के नवासे, मीर नफीस के नवासे से इस तरह हमारा सिलसिला जो है मीर अनीस से, चूँकि मीर अनीस की औलाद नरीना में कोई नहीं रहा। अच्छा। तो उसके बाद ये क्या नाम हमारे जो परदादा थे, हाँ। इन्होंने ही सबको यहाँ संभाला, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो और यहीं मतलब वो परवरिश उन्होंने इसी घराने में पाई। उसकी वजह यह थी कि जब वो 5 साल के थे हमारे परदादा, तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। मीर मोहम्मद हैदर जलीस, अच्छा। वो संबलहेड़ा जानसठ के रहने वाले थे, उनका इंतकाल हो गया था। तो वो मीर नफीस जो थे अपनी बेटी को यहाँ ले आए और यहीं उन्होंने हमारे परदादा अली मोहम्मद साहब आरिफ की परवरिश की। ये जो हमारे सामने एक मरसिया रखा हुआ है, ये गालिबन किसका कहा हुआ होगा तकरीबन? ये उन्हीं के किसी बेटे का या फिर किसी का है। इसके ऊपर खास ये है कि इसके ऊपर जो इस्लाह है, अच्छा, वो इस्लाह जो है वो मीर अनीस के हाथ में। अच्छा, यानी कि मीर अनीस साहब अलैहि मक़ाम ने इस पर इस्लाह फरमाई थी। ये वो है आपके पास ओरिजिनल कॉपी इसकी। ये हमारे कैमरामैन हम चाहेंगे कि इसको एक बार ज़रूर दिखाएं और ताकि जो मोमिनीन है वो इसको देखें। ये ओरिजिनल कॉपी इनके पास मौजूद है जो इस पर इस्लाह की गई है, ये है। और कुछ तबरुकात आप दिखाने वाले हैं हमें, ताकि वो लोग जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और बहुत मुश्किल से आपने वक्त दिया है, और हम आप तमाम लोगों के साथ ये कहना चाहेंगे कि आप ये देखिए मीर अनीस साहब की एक बहुत पुरानी तस्वीर है। इसके बारे में आप बताइए कि ये कितनी पुरानी है? ये कलमी तस्वीर है, हाथी दांत के प्लेट के ऊपर बनी हुई है। ये अच्छा। कलमी तस्वीर है जी। और उस वक्त किसी नामवर आर्टिस्ट के हाथ की है। अच्छा। लगता है ऐसे जैसे फोटो खींच दिया गया और ये इसकी तारीफ है कारीगरी की। जैसे देख रहे हैं आप सामने दिखाई दे रही है, कैमरे के ऊपर है। और जो मीर साहब टोपी ये पहने हुए हैं ओरिजिनल, ये ओरिजिनल टोपी भी हमारे पास उनकी है। अच्छा, ये ओरिजिनल टोपी है जिसमें उनके पसीने के निशान तक आज तक बाकी हैं। जी, एक मिनट ज़रा सा इसकी भी ज़ियारत हम
ہاں کرنا چاہیں گے. یہ دیکھیں اور اس کو تو یہ پہلے چوگوشیا ٹوپی کہلاتی ہے. ہاں یہ دیکھیے ہم چاہیں گے کہ اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں کم سے کم وہ بھی اس کی زیارت کریں اور اس سے مشرف ہوں کہ یہ ان کے پاس محفوظ ہے الحمدللہ. یہ ہماری اس وقت مطلب 7 8 9 پشتیں ہو گئی. یہ جنریشن بائی جنریشن ہم تک آئی ہے. 9 پشتوں سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اور ابھی تک آپ کے پاس محفوظ ہے یہ. جی اور یہ تصویر ہے ہم دکھانا چاہیں گے اپنے کیمرہ مین سے ایک بار گزارش کریں گے. اس کو چوگوشیا ٹوپی کہتے ہیں. چوگوشیا ٹوپی ہے یہ وہی ٹوپی جو اس میں لگی پہنے میں ہے وہی ٹوپی ہے. یہ میر صاحب کے ہاتھ کی تسبیح ہے. اچھا یہ سنگ کرمانی کے اوپر ہے. اچھا اس کو سنگ کرمانی کہتے ہیں. یہ بھی جب سے سلسلہ ہے وہیں سے چلتی چلی آ رہی ہے. جب سے ہے وہ ہمارے پاس تبرک 7 8 9 پشتوں سے ہمارے پاس جنریشن بائی جنریشن ہم کو ملی ہے. بہت عمدہ. یہ دیکھیں دکھانا چاہیں گے. ٹھیک ہے بہتر ہے. اس کو بھی ہم یہاں پہ رکھتے ہیں. یہ 2 کندھے ہیں. اچھا یہ دونوں یمنی کندھے ہیں. ایک سرخ ہے ایک زرد ہے. جی یہ بھی انہی کے ہاتھ کا. انہی کے ہاتھ کے دونوں کندھے انہی کے ہاتھ کے ہیں. اچھا سب سے اہم بات یہ کہ ابھی تک یہ سب محفوظ ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. یہ جو مومنین اس وقت آپ کو سن رہے ہیں آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں آنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ایک آبادی جو یہاں پر ہے اس کے حساب سے یہاں پر اس کو تھوڑا سا آبادی ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ یہاں پہ پروگرام چھوٹے چھوٹے ہی صحیح منعقد کریں. یہاں پر پروگرام وغیرہ اگر ہو جائیں تو یہ کہ ایک آبادی ہو جائے گی. آنا جانا لوگوں کا لگا رہے گا. زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے وہ اچھا ہے. انیس صاحب نے اس ورثے کی حفاظت کے ساتھ اپنی فکر اور تخلیقی صلاحیتوں سے اس کی عظمت میں 4 چاند لگا دیے. انیس صاحب کی عظمت ان کی ان مرثیوں کی وجہ سے ہے جو صرف اردو ادب ہی نہیں بلکہ دنیا کے اعلیٰ ادب کا بہترین سرمایہ ہیں. آپ نے اپنے اعلیٰ ذوق غیر مشاہدے فنی بصیرت زبان و بیان پر قدرت اور داخلی و خارجی جذبات و احساسات کے امتزاج سے اردو مرثیوں کو وہ عظمت بخشی کہ ان کا نام اردو شاعری کی عظمت کا امین بن گیا. واقع نگاری کردار نگاری منظر کشی وغیرہ کے اعتبار سے ان کے مرثی اپنی مثال آپ ہیں. سادگی زبان کے ساتھ صنائع و بدائع کے محاورات کے استعمال نے بھی ان کے مرثیوں کے حسن و اثر میں اضافہ کیا ہے. اردو شعراء نے ہر دور میں واقعات کربلا پر اپنے درد انگیز تاثرات و احساسات کا اظہار مرثیے کی شکل میں کیا ہے. لیکن مرثیے کے ارتقاء کا عہد زریں اس وقت شروع ہوا جب شاعری کا مرکز دہلی سے لکھنؤ منتقل ہوا. میر انیس صاحب نے اپنی کوششوں سے مرثیوں کو اتنی بلندیوں تک پہنچا دیا کہ اردو زبان کا سب سے قیمتی سرمایہ بن گیا. پھر انسانی جذبات اس کا موضوع بن گئے اور انسان کی پوری زندگی مرثیے کے ظرف میں سما گئی. منظر نگاری میں آپ کو استادانہ مہارت حاصل تھی. آپ کے کلام کی خوبی واقعات کربلا کے بیان میں وہ فضائل و مصائب کے ساتھ ساتھ اکثر وہ ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی مناظر اور اشخاص کربلا کی سیرتوں میں ہندوستانی عنصر سمو دیتے ہیں اور عرب کی سیدھی سادی تہذیب کو ہندوستانی رنگ میں رنگ دیتے ہیں. پان کی لالی سے رنگے ہوئے ہونٹوں کا ذکر، سندل سے مانگ بھری رہنے کی دعا اور کنگنوں سے آراستہ ہاتھوں کا تذکرہ اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے. دراصل میر انیس نے کربلا کی تاریخ نہیں لکھی. انہوں نے ایک مقصد کے تحت واقعات کربلا کے اہم واقعات کو شعری پیکر میں ڈھالا ہے. انہوں نے تصویر کی آنکھوں سے ساری جزیات کو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے کہ ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوا ہوگا. پھر ان شاعرانہ تصورات میں رنگ بھرتے چلے گئے. میر صاحب کے نزدیک حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا آفاقی ہستیوں میں سے ہیں جو زمان و مکان کی قید سے بلند ہیں. وہ پوری کائنات کا قیمتی ورثہ ہیں. انہیں دنیا کا ہر شخص اپنی نگاہ عقیدت سے دیکھتا ہے اور یہ عقیدت انہیں اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ میر انیس صاحب کی عقیدت نے انہیں ہندوستانی رنگ میں رنگ لیا. میر انیس صاحب کے مرثیے اپنی لفظی و معنوی خوبیوں کی وجہ سے اردو شاعری میں اہم مقام کے حامل ہیں. میر صاحب کی وجہ سے فکر و فن کے ہزاروں چراغ روشن ہو گئے. میر انیس صاحب نے ادب کے شہر لکھنؤ میں نواب اکرام اللہ خاں مرحوم کے امام باڑے میں پہلے اپنا لکھا ہوا مرثیہ پڑھا اور نئے رنگ کا کلام پیش کیا تو لکھنؤ والوں کی آنکھیں کھل گئیں
اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اب تک جو کچھ سنتے آئے تھے وہ تصنع اور مجاز تھا، اب ان کے سامنے جلوہ حقیقت نمایاں تھا۔ میر انیس صاحب نے ادب کے شہر لکھنؤ میں نواب اکرام اللہ خاں مرحوم کے امام باڑے میں پہلے اپنا لکھا ہوا مرثیہ پڑھا اور نئے رنگ کا کلام پیش کیا تو لکھنؤ والوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اب تک جو کچھ سنتے آئے تھے وہ تصنع اور مجاز تھا، اب ان کے سامنے جلوہ حقیقت نمایاں تھا۔ میر صاحب نے مجلس پڑھی جس کی ابتدا اس رباعی سے کی: بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، ذل علم صاحب معراج ملا، ممبر پر نشست سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا۔ غرض کی اس عہد میں اردو شعراء کے طرز فکر میں جو ابتذال اور پستی آ گئی تھی، میر انیس صاحب نے اس کو دور کیا اور زبان اردو کو اتنی ترقی دی، اس قدر بلند کیا کہ وہ دنیا کی متمدن زبانوں کے دوش بدوش آ گئی اور مرثیے کا لٹریچر معیار زبان مانا جانے لگا۔ میر صاحب اس کے متعلق خود فرما گئے: سبک ہو چلی تھی ترازو شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ پھر اسی سلام کے ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں: میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ میر انیس صاحب نے اپنے اعلیٰ ذوق، غیر مشاہدے، فنی بصیرت، زبان و مکان پر قادر الکلامی، جذبات و احساسات کے امتزاج سے اردو ادب کو ایسے شاہکار مرثی عطا کیے جو دنیا کے بڑے بڑے شاعروں کے شاہکاروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ساری دنیا سے اردو شاعری کی عظمت تسلیم کروا سکتے ہیں۔ منظر کشی کی روایت اردو زبان میں ہمیشہ پسندیدہ سمجھی جاتی رہی ہے، لیکن اس کے اچھے نمونے اردو شاعری میں کم ملتے ہیں۔ میر حسن صاحب نے اس روایت کو آگے بڑھایا اور میر انیس صاحب نے اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ منظر کشی کے لیے جس بلند مشاہدی، گہرائی اور زور بیان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب میر صاحب کے یہاں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ انہوں نے مختلف مناظر کی اتنی حسین اور دلکش تصویریں پیش کی ہیں کہ وہ اصل سے بھی زیادہ حسین اور دلکش نظر آتی ہیں۔ یا رب میرے مرنے کو فسانہ کر دے، سمت شہ مظلوم روانہ کر دے، حسرت ہے کہ ہوں دفن تہے خاک شفا، مٹی میری تسبیح کا دانہ کر دے۔ جی ہاں ویورس، تو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب میر بابر علی انیس صاحب کے سلسلے سے یہ خصوصی پیشکش، جس میں ہم نے آپ کو میر انیس صاحب کی شخصیت کے بارے میں بتایا، ساتھ ہی ساتھ میر بابر علی انیس صاحب نے جو مرثیے سے ریلیٹڈ بہت سارے کار خیر انجام دیے ہیں، اور کیونکہ میر انیس صاحب کی شخصیت بین الاقوامی شخصیت ہے، آج پوری دنیا میں ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے مراثی پیش کیے جاتے ہیں اور جگہ جگہ پر جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ میر انیس صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مرثیے کے سلسلے میں پوری دنیا میں اپنے کلام پیش کیے اور پوری دنیا ان کے کلام کو آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آج بھی ان کے کلام کو لوگ پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔